اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جانے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ اللہ کے صفاتی نام کا ایک طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے خاص ناموں سے پکارا جاتا ہے اور رب کریم سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے یقینی طور پر اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے یہ وظیفہ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ وظیفہ چونکہ جمعۃ المبارک کا ایک خاص وظیفہ ہے، اسی لیے یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اس کو کرنے کی برکت سے اللہ کریم آپ کی ہر وہ چیز آپ کو عطا کرے گا جس کا آپ اس سے سوال کریں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو، ہر جائز قسم کی حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا زنگ ختم کر دے گا۔ مطلب گناہ کر کر انسان کے دل پر ایک زنگ لگ جاتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کے حضور معافی نہیں مانگتا تو اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، پھر وہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک پکی مہر لگا دیتا ہے، یعنی زنگ لگا دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل گناہوں کی سیاہی سے کالا ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو اپنے گناہوں پر پچھتاوا نہیں ہوتا۔ پیارے بہن بھائیوں، کتنا بد قسمت انسان ہوگا جو ہو بھی مسلمان اور اسے گناہ پہ گناہ کرنے پر پچھتاوا نہ ہو۔ دوستو، انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات نہیں۔ بات بڑی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتا۔ پیارے بہن بھائیوں، جب غلطی ہو جائے تو اپنے اللہ کے حضور گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی پکار سنوں، کب مجھ سے معافی طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں تو تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تجھے اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دوں گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تو رحیم کریم ہے، وہ اپنے بندے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ گناہوں میں مبتلا رہے اور دوزخ اس کا مقدر بن جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے بہن بھائیوں، آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا بہت ہی افضل ہے، اور جب ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہو تو کیا ہی بات ہے۔ غسل کر مسواک کریں، خوشبو لگائیں اور پھر مسجد میں چلے جائیں۔ نماز عصر کے بعد وہیں آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، یعنی کچھ دیر نماز ادا کرنے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے رہیں اور اللہ کے صفاتی نام یا فتاح، اللہ کے صفاتی نام کی ایک تسبیح 100 مرتبہ یا فتاح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یاد رہے پیارے بہن بھائیوں، درود ابراہیم کی تلقین اس لیے کی جاتی ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی تمام دعائیں، حاجتیں فوری قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی
عبادت ہے جس کے کرنے میں قبولیت کا کوئی شک نہیں۔ تو پیارے بہن بھائیو، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اپنی جائز حاجت کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور فرمائے، آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آپ کی اولاد کو خوشحالی عطا فرمائے، آپ کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی کامرانی لکھ دے، ہر قدم پر ہر موڑ پر آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ آخر میں بہن بھائیو دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔